اس ویڈیو میں ہم سٹیفن لیکوک کے ایک بہت ہی مشہور لیسن مائی فائنینشیل کیریئر پر بات کریں گے، لیکن پہلے رائٹر کا مختصر تعارف۔ سٹیفن لیکوک ایک کینیڈین ٹیچر، پولیٹیکل سائنٹسٹ اور رائٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ آپ نے ان یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی۔ آپ نے میکگل یونیورسٹی میں اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے طور پر خدمات سر انجام دیں۔ آپ کا شمار انگریزی زبان کے سب سے زیادہ پڑھے جانے والے مزاح نگاروں میں ہوتا ہے۔ خاص طور پر 1910 سے لے کر 1925 تک سٹیفن لیکوک کی تحریریں زبان زد عام تھیں، بلکہ یہاں تک کہا جاتا تھا کہ لوگ کینیڈا کے بارے میں اتنا نہیں جانتے جتنا سٹیفن لیکوک کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کی کتاب لٹریری لیپسز کو بہت زیادہ شہرت ملی۔ یہ کتاب ان کہانیوں اور آرٹیکلز کا مجموعہ ہے جو مختلف میگزینز میں شائع ہوتے رہے۔ آج ہم جس مضمون پر بات کریں گے وہ اسی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نان سینس ناولز، سن شائن اسکیچز آف اے اسمال ٹاؤن اور آرکیڈین ایڈونچرز ود دا آئیڈل رچ کو بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا۔ آپ نے اپنے پسندیدہ رائٹرز مارک ٹوین اور چارلز ڈکنز کی بایوگرافیز بھی لکھی۔ آپ کی آٹو بایوگرافی کا نام دا بوائے آئی لیفٹ بیہائنڈ ہے، جو آپ کی وفات کے بعد شائع ہوئی۔ آپ کی چند اور مشہور کتابوں کے نام ہم اس فہرست میں دیکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں آج کے لیسن مائی فائنینشیل کیریئر پر۔ اس میں سٹیفن لیکوک اپنے ساتھ پیش آنے والا ایک واقعہ اپنی ہی زبانی سناتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ میرے لیے بینکوں میں جانا انتہائی مشکل کام تھا۔ میں جب بھی کسی بینک میں جاتا تو بالکل بوکھلا جاتا تھا۔ بینک میں موجود کلرک، ان کے کاؤنٹرز اور وہاں پر پڑے ہوئے بہت زیادہ پیسے، ہر چیز میری بوکھلاہٹ میں اضافہ کرتی تھی۔ بینک کی دہلیز پار کرتے ہی میں ایک غیر ذمہ دار احمق انسان بن جاتا تھا اور بے وقوفوں جیسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا۔ مجھے اس بات کا علم تھا کہ بینک میں جانا میرے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن ایک دفعہ میری تنخواہ میں $50 تک اضافہ ہو گیا تو میں نے سوچا ان اضافی پیسوں کو رکھنے کے لیے بہترین جگہ بینک ہی ہے، لہٰذا میں ڈرتے ڈرتے ایک بینک میں چلا گیا۔ اندر داخل ہو کر میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اب میں کیا کروں۔ پھر کہیں سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس شخص کو نیا اکاؤنٹ کھلوانا ہو اسے بینک مینیجر سے ملنا چاہیے، لہٰذا میں ایک کاؤنٹر پر گیا جس پر اکاؤنٹنٹ لکھا ہوا تھا۔ دیکھنے میں یہ اکاؤنٹنٹ ایک بے حس اور شیطان صفت آدمی لگتا تھا۔ اس پر نظر پڑتے ہی میں بدحواس ہو گیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اسے کہا کہ میں مینیجر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں ان سے تنہائی میں ملنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ میں نے ایسے کیوں کہا۔ اکاؤنٹنٹ نے جواب دیا کہ آپ ضرور مل سکتے ہیں، اور پھر اس نے مجھے مینیجر صاحب سے ملوایا۔ مینیجر ایک سنجیدہ سا خاموش طبع آدمی تھا۔ میں نے $56 ایک گول مول سی گیند بنا کر اپنی مٹھی میں پکڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا کیا آپ مینیجر ہیں؟ خدا جانتا ہے کہ مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ یہی شخص مینیجر ہے، لیکن پھر بھی میں نے پتہ نہیں اس سے کیوں پوچھ لیا۔ اس نے کہا جی میں ہی مینیجر ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیا میں آپ سے تنہائی میں مل سکتا ہوں؟ میں یہ تنہائی والا لفظ دوبارہ استعمال نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے بغیر شاید سب کچھ بالکل واضح ہو جاتا، جبکہ میں واضح کرنا نہیں چاہتا تھا بلکہ کچھ رازداری رکھنا چاہتا تھا۔ مینیجر نے تشویش بھری نظروں سے مجھے دیکھا۔ شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کوئی خوفناک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ وہ مجھے ایک پرائیویٹ روم میں لے گیا۔ وہاں جا کر ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ گئے اور میں مینیجر کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اب کیا کہنا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ میرے پراسرار انداز سے یہ سمجھا کہ شاید میں کوئی جاسوس ہوں، اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا میرا تعلق پنکرٹن سے ہے۔ پنکرٹن امریکہ کی ایک سیکیورٹی ایجنسی کا نام ہے۔ جب میں نے جواب دیا کہ نہیں میں پنکرٹن سے نہیں ہوں، بلکہ میں تو یہاں ایک اکاؤنٹ کھلوانے آیا ہوں، میں اپنی تمام رقم آپ کے بینک میں رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مینیجر تھوڑا ریلیکس ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی سنجیدگی تھی۔ پھر اس نے اندازہ لگایا کہ شاید میں کوئی بہت بڑا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں، اسی لیے تو بار بار تنہائی میں ملنے کا کہہ رہا ہوں۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ شاید میں بیرن روتھ چائلڈ کا بیٹا ہوں یا کوئی نوجوان گولڈ ہوں۔ یاد رہے کہ روتھ چائلڈ فیملی اصل میں ایک بہت ہی امیر کاروباری یہودی خاندان ہے جو مائر ایمشل روتھ چائلڈ کے نام سے منسوب ہے، جو کہ ایک بینکر تھا، اور جے گولڈ امریکی بزنس مین تھا جو ایک فائنینسر اور ریل روڈ ڈیولپر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ شخص اپنے وقت کا امیر ترین آدمی تھا۔ اس کو امریکن انڈسٹری میں چالاک ترین بزنس مین بھی کہا جاتا تھا۔ اب واپس اپنے لیسن پر آتے ہیں۔ مینیجر مجھ سے پوچھنے لگا کہ میرے خیال میں آپ بہت بڑا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتے ہیں، تو میں نے جواب دیا جی ہاں میں بہت بڑا اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے بینک میں $56 رکھنا چاہتا ہوں اور $50 ہر مہینے جمع کروایا کروں گا۔ مینیجر نے جب میری یہ بات سنی تو وہ فوراً کھڑا ہو گیا۔ اسے غصہ آ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور ایک کلرک جس کا نام مونٹ گومری تھا اس کو آواز دی اور مجھے اس پرائیویٹ روم سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ میں کھڑا ہو گیا۔
उस प्राइवेट रूम में एक तरफ सेफ अलमारी पड़ी थी जिसका लोहे का बड़ा दरवाजा खुला हुआ था। मैं इतना बौखला चुका था कि असल दरवाजे से बाहर आने की बजाय उस सेफ अलमारी में दाखिल हो गया। मैनेजर ने मुझे वापस बुलाया और सही दरवाजे की तरफ मेरी रहनुमाई की। वहां से निकलकर मैं क्लर्क के पास आ गया और इस तरह उसके सामने पैसे फेंके जैसे कि मैं कोई करतब दिखा रहा हूँ। मेरा चेहरा खौफनाक हद तक जर्द हो चुका था। मैंने उसे कहा, ये पैसे जमा करो। मेरा बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे कि ये कोई बहुत ही मुश्किल और नागवार काम हो जो मैं कर रहा था। उस क्लर्क ने ये पैसे लेकर एक दूसरे क्लर्क को दे दिए, मुझसे एक स्लिप पर रकम लिखवाई और एक रजिस्टर में मेरे दस्तखत करवाए। मैं कुछ नहीं जानता था कि ये सब क्या हो रहा था। मेरा सर चकरा रहा था, पूरा बैंक मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। जब ये रकम जमा हो गई तो मैंने सोचा कि $50 तो बैंक में पड़े रहने देता हूँ और अपने मौजूदा इस्तेमाल के लिए $6 निकलवा लेता हूँ। तो पैसे निकलवाने के लिए जब मैंने चेकबुक डिमांड की तो किसी ने मुझे चेकबुक दे दी और किसी ने मुझे ये समझाना शुरू कर दिया कि चेक को फिल कैसे करते हैं। बैंक में मौजूद सब लोग मेरी तरफ देख रहे थे, वो मुझे कोई माजूर करोड़पति समझ रहे थे। मैंने चेक पर कुछ लिखा और क्लर्क के हवाले कर दिया। क्लर्क ने उस चेक को देखा तो एकदम हैरान रह गया, मुझसे पूछने लगा कि क्या आप सारे पैसे निकलवाना चाहते हैं। फिर मुझे याद आया कि मैंने चेक पर 6 लिखने की बजाय $56 लिख दिया था। अब बजाय इसके कि मैं अपनी गलती तस्लीम कर लेता और चेक को दुरुस्त कर देता, मैंने गुस्से के साथ कहा, जी हाँ, मैं सारी रकम निकलवाना चाहता हूँ। बैंक का तमाम अमला अपना काम छोड़कर मेरी तरफ देखने लगा। उस क्लर्क ने एक मर्तबा फिर मुझसे पूछा कि क्या आप अपने पैसे मजीद इस बैंक में नहीं रखना चाहते। तो मैंने कहा कि बिल्कुल नहीं, मुझे एक एक पाई वापस कर दो। एक अहमकाना सा ख्याल मेरे जहन में आया कि शायद लोग ये समझें कि जब मैं चेक पर लिख रहा था तो किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी है और अब मैंने इस बैंक में अकाउंट खुलवाने का इरादा तब्दील कर लिया है। मैंने एक ऐसे आदमी की तरह दिखने की कोशिश की जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। फिर क्लर्क ने मुझसे पूछा कि आप ये रकम कैसे लोगे। पहले तो मुझे उसकी बात का मतलब समझ नहीं आया, लेकिन फिर मैं समझ गया और सोचे बगैर ही जवाब दिया कि $50 के नोट दे दें। क्लर्क ने मुझे $50 का एक नोट दिया और फिर बाकी $6 भी मुझे वापस कर दिए। अपने पैसे लेकर मैं फौरन बैंक से बाहर आ गया। जो ही मैंने बड़े घूमने वाले दरवाजे से बाहर कदम रखा, मुझे अपने पीछे कहकहों की बहुत ऊंची आवाज सुनाई दी। बैंक में मौजूद तमाम लोग मेरी हरकतों पर हंस पड़े थे। उस दिन के बाद मैं दोबारा कभी बैंक में नहीं गया। अब मैं अपने पैसे ट्राउजर की जेबों में रखता हूँ और जो पैसे मैंने बचाने हों उन्हें सिल्वर डॉलर्स में चेंज करवाकर एक जुराब में रख देता हूँ। अब वो जुराब ही मेरा बैंक है। तो यहाँ पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी में हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात एक नए माहौल या किसी नई सूरत हाल में हमारे लिए खुद को ढालना मुश्किल हो जाता है। ऐसा करते हुए हम नर्वस हो जाते हैं और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में मज़ीद मशक्क़त हरकतें करने लगते हैं। स्टीफन लीकॉक का बैंक में दाखिल होने का इंतहाई पुरस्कार अंदाज और बार बार ये कहना कि मैं मैनेजर से अकेले में मिलना चाहता हूँ एक मिसअंडरस्टैंडिंग को जन्म देता है। मैनेजर उसे किसी खुफिया एजेंसी का नुमाइंदा या कोई करोड़पति आदमी समझता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो राइटर बौखला जाता है और फिर गलतियों पर गलतियां किया जाता है, जैसे कि सेफ अलमारी में घुस जाना और चेक पर 6 की बजाय $56 लिख देना वगैरह। इस कहानी को हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि स्टीफन लीकॉक एक पुराने दौर का नुमाइंदा है, जबकि बैंक नए और जदीद दौर की अलामत है। पुरानी नस्ल नए ज़माने के साथ खुद को ढालने की कोशिश ज़रूर करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद को मिसफिट भी समझती है और नए दौर के रहन सहन, तहजीब और कल्चर के साथ कंफर्टेबल महसूस नहीं करती। ऐसी ही कुछ और मज़ाहिया तहरीरें आप स्टीफन लीकॉक की किताब लिटरेरी लैप्सिस में पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और इस दुनिया को मज़ीद खूबसूरत बनाने में अपना किरदार अदा करते रहिए।